ستاروں بھرے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو آسمان ہم کو اس قدر پرسکون نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ اوپر سے آنے والے پتھروں، چٹانوں اور انتہائی مہلک شعاؤں سے ہم کو دن رات بچانے میں مصروف رہتا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ ہمارا پورا نظام شمسی اربوں کھربوں پتھروں اور چٹانوں کے بادلوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن اصلاً ان پتھروں کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق روزانہ کم و بیش 100 ٹن سے زیادہ مقدار میں چھوٹے شہابیے، جن کو ایسٹرائڈز کہتے ہیں، زمینی فضا سے ٹکراتے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ وزنی اور بڑے شہابیے ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے 2 سیارے سیٹرن اور جوپیٹر انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان سیاروں کے گرد پتھروں اور چٹانوں کے عظیم ہالے بن گئے ہیں۔ پھر جدید تحقیقات کے مطابق سورج سے اور دوسرے تباہ ہونے والے ستاروں سے مختلف قسم کی الٹرا وائلٹ اور گیما شعاعیں مسلسل زمین کی طرف حملہ کرتی رہتی ہیں، اور اگر یہ ہم تک پہنچ جائیں، ہم لمحوں میں یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا کینسر اور دیگر مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ زمین کے مرکز میں موجود مقناطیسی مادے زمین کے گرد ایسا حفاظتی حصار قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور پھر آکسیجن کا وہ غلاف جسے اوزون کہتے ہیں، وہ بھی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن سورہ انبیاء میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا اپنی ویب سائٹ پر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ اچانک کوئی شہاب ثاقب آسمان دنیا پر کیوں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ان کے پاس اس کا جواب چاہے نہ ہو، لیکن قرآن اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اور ہم نے آسمان کو سرکش شیاطین سے محفوظ کر دیا ہے، تو اب یہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہر طرف سے ہانکے اور مارے جاتے ہیں، ان کے لیے مسلسل عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک روشن شہابیہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق نہ صرف پانی زمین پر کسی عظیم کومیٹ کے ذریعے پہنچا تھا، بلکہ 6.5 کروڑ سال قبل 10 کلومیٹر طویل شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تھا، جس نے ڈائنوسارز کی پوری نسل ختم کر دی تھی۔ پھر 3.5 کروڑ سال قبل ایک برفانی کومیٹ زمین سے ٹکرایا تھا، جس سے برفانی دور یعنی آئس ایج کا آغاز ہوا تھا۔ پھر قرآن قوم لوط کی تباہی کی وجہ بتاتے ہوئے سورہ ہود